اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید۔ مصطفیٰ پر تیرا بے حد و سلام اور رحمت، اس سے یہ نور لیا بار خدایا ہم نے۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ الصلاۃ والسلام کے روح پرور اور ایمان افروز ملفوظات۔ 23 فروری سن 1901 تفسیر اعجاز المسیح کے متعلق یہ ذکر تھا کہ مخالفین میں سے کسی کو خدا نے یہ طاقت نہیں دی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اس تذکرے پر حضرت اقدس مسیح پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، قرآن شریف کے ایک معجزہ ہونے کے متعلق 2 مذہب ہیں۔ ایک تو یہ کہ خدا تعالیٰ نے مخالفین سے صرف ہمت کر دیا، یعنی ان لوگوں کو توفیق نہ ہوئی کہ اس وقت مقابلہ میں کچھ کر کے دکھلاتے۔ اور دوسرا مذہب جو کہ صحیح اور سچا اور پکا مذہب ہے، اور ہمارا بھی وہی مذہب ہے، وہ یہ ہے کہ مخالف خود اس بات میں عاجز تھے کہ مقابلہ کر سکتے۔ اصل میں ان کے علم اور عقل چھینے گئے تھے۔ قرآن شریف کا معجزہ ہماری تفسیر القرآن کے معاملہ سے خوب سمجھ میں آ سکتا ہے۔ ہزاروں مخالف موجود ہیں جو عالم و فاضل کہلاتے ہیں۔ کئی غیرت دلانے والے الفاظ بھی اشتہار میں لکھے گئے، مگر کوئی ایسا نہ کر سکا کہ اس نشان کا مقابلہ کرتا۔ 24 فروری سن 1901 حضرت اقدس نے صحیح بخاری کے متعلق فرمایا، یہی ایک کتاب ہے جو دنیا کی تمام کتابوں میں سے قرآن شریف کے بہت مطابق اور سب سے افضل اور صحیح ہے۔ اس کی دوسری بین گویا مسلم شریف ہے۔ پھر فرمایا آیت کریمہ، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، طٰہٰ آیت 51۔ اس آیت پر حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا، اس عطا میں زیادہ تر 2 قسم کے آدمی ہیں، ایک بادشاہ، دوسرے مامور من اللہ، یعنی پہلے خدا نے ان کو مامور بنایا، ثم ہدا یعنی پھر تبلیغ کے تمام سامان ان کے لیے مہیا کر دیے، جیسا کہ خدا نے ریل، تار، ڈاک، مطبع وغیرہ تمام اسباب ہمارے واسطے مہیا کر دیے ہیں جو پہلے انبیاء علیہ السلام کو حاصل نہیں تھے۔ ہمارے واسطے یہ ایک جزئی فضیلت ہے اور خدا کا فضل ہے، اور جزئی فضیلت سے کثر شان کسی نبی کی لازم نہیں آتی۔ پھر فرمایا تفسیر کا کام تو ختم ہو گیا، اور ہم چاہتے تھے کہ دوسرے ضروری کاموں کے شروع کرنے سے پہلے 2-3 دن آرام کا لیتے، مگر جی نہیں چاہتا کہ خالی بیٹھے رہیں۔ مثنوی مولانا روم میں لکھا ہے کہ ایک بیماری ہوتی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کو ہر وقت کوئی مکیاں مارتا رہے، ایسے ہی اہل اللہ کا حال ہوتا ہے کہ وہ آرام نہیں کر سکتے۔ کبھی خدا ان پر خود محنت نازل کرتا ہے، اور کبھی وہ آپ کوئی ایسا کام چھیڑ بیٹھتے ہیں جس سے ان پر محنت نازل ہو۔ نہایت درجہ برکت کی بات یہ ہے کہ انسان خدا کے واسطے کسی کام میں لگا رہے، جو دن بغیر کسی کام کے گزر جائے وہ گویا غم میں گزرتا ہے۔ اس سے زیادہ دنیا میں کچھ حاصل نہیں کہ انسان خدا کے واسطے کام کرے اور خدا اس کے واسطے راستہ کھول دے اور اسے مدد عطا فرماوے، مگر بغیر اخلاص کے تمام محنت بے فائدہ ہے۔ خالصتاً للہ کام کرنا چاہیے، کوئی اور غرض درمیان میں نہ آوے۔ 25 فروری 1901 اپنی جماعت کے لوگوں کو باہم محبت کرنے
اور روحانی کمزوریوں کے سامنے نرمی کا برتاؤ کرنے کا حکم کرتے ہوئے اور اس درد دل کے اظہار کرتے ہوئے جو کہ آپ کو اپنی جماعت کی بہتری کے واسطے ہے، حضرت اختص نے فرمایا میں اپنی جماعت کے لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ اپنے میں سے کمزور اور کچے لوگوں پر رحم کریں، ان کی کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کریں، ان پر سختی نہ کریں اور کسی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش نہ آئیں بلکہ ان کو سمجھائیں۔ دیکھو صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان بھی بعض منافق آ کر مل جاتے تھے، پر حضرت رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی بن سلول جس نے کہا تھا کہ غالب لوگ ذلیل لوگوں کو یہاں سے نکال دیں گے، چنانچہ سورہ منافقون میں درج ہے اور اس سے مراد اس کی یہ تھی کہ کفار مسلمانوں کو نکال دیں گے۔ اس کے مرنے پر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک کرتا اس کے لیے دیا تھا، فرمایا میں نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ میں دعا کے ساتھ اپنی جماعت کی مدد کروں، دعا کے بغیر کام نہیں چلتا۔ دیکھو صحابہ کے درمیان بھی جو لوگ دعا کے زمانے کے تھے، یعنی مکی زمانے کے، جیسی ان کی شان تھی ویسی دوسروں کی نہ تھی۔ حضرت ابو بکر جب ایمان لائے تھے تو انہوں نے کیا دیکھا تھا؟ انہوں نے کوئی نشان نہ دیکھا تھا، لیکن وہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اندرونی حالات کے واقف تھے، اس واسطے نبوت کا دعویٰ سنتے ہی ایمان لے آئے۔ اسی طرح میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے دوست اکثر یہاں آیا کریں اور رہا کریں، گہرا دوست اور پورا واقع بن جانے سے انسان بہت فائدہ اٹھاتا ہے، معجزات اور نشانات سے ایسا فائدہ نہیں ہوتا۔ معجزات سے فرعون کو کیا فائدہ ہوا؟ معجزات کے ہزاروں منکر ہوتے ہیں مگر اخلاق کا کوئی منکر نہیں۔ صاف دل کو کثرت اعجاز کی حاجت نہیں، ایک نشان کافی ہے گر دل میں او خوف انتظار۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔